اچھا، جب رفاقت رسول کی بات ہوتی ہے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے تو ہماری نگاہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی طرف جاتی ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ جو ایک دو میں سے وہ دوسرا، تو اس اعتبار سے جو قرآن کریم آپ کی صحابیت پہ دلالت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دیگر آیات بھی ہیں، تو یہ فرمائے گا، میں چاہتا ہوں اس کی روشنی میں فضائل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آیت مقدسہ جو آپ نے جس کا حوالہ دیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں بڑے اعزاز اور شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی عظمت کو واضح اور آشکار فرمایا ہے، اور سب سے بلند تر بات یہ ہے کہ اہل اسلام کا کوئی بھی طبقہ جو ہے اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراد ہونے پر اختلاف نہیں کرتا کہ ثانی اثنین سے کون مراد ہے، اذ ہما سے کون مراد ہے، صاحبی ہی سے کون مراد ہے۔ تو کسی کا بھی اہل اسلام کے، چاہے وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، وہ مراد صدیق اکبر ہی لیتے ہیں۔ کیا کہنا؟ تو یہ اتفاقی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں جو کرامت اور فضیلت ذکر فرمائی ہے وہ صدیق اکبر ہی کا خاصہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے خطاب فرما رہا ہے کہ اگر تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد نہیں کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ اسباب اختیار فرماتا ہے، ویسے چاہے تو قادر مطلق ہے، بغیر کسی وسیلے کی مدد فرما دے، لیکن عادت جاریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ وسیلہ اختیار فرماتا ہے، اور اس مدد کے لیے جو معین و مددگار اور ساتھی قرار دیا ہے اور نگاہ انتخاب جس ذات پر پڑی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اور آگے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، تو گویا کہ یہاں پر فنا فی الرسول کے مقام کو گویا کہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس طرف سے بھی دیکھیں تو ہر ایک دو میں سے دوسرا معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے دیکھیں تو صدیق اکبر دوسرے ہیں، اور صدیق اکبر کی طرف سے دیکھیں تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ہیں۔ گویا کہ اس میں یہ پیغام ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام صدیق اکبر سے جدا نہیں ہے، اور صدیق اکبر مصطفیٰ علیہ السلام سے جدا نہیں ہے۔ آگے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت جو ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور بزبان قرآن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا بیان کیا گیا۔ اور یہاں جو ثانی اثنین کا تذکرہ کیا گیا تو ہر مقام پر صدیق اکبر گویا کہ ثانی اثنین کا مظاہرہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب آپ نے اسلام کی دعوت کو قبول فرمایا تو سب سے پہلے مبلغ تبلیغ کرنے والے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ثانی اثنین کا مظاہرہ فرمانے والے صدیق اکبر ہیں، جن کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت طلحہ، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص ایسے جلیل القدر بڑے افراد بھی شامل ہیں۔ یہ بڑے بڑے نام ہیں جلیل القدر صحابہ جو ہیں، ان کی تبلیغ کے نتیجے میں مشرف با اسلام ہوئے۔ تو ثانی اثنین کا مظاہرہ یہاں پر اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں بھی نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے حضور علیہ السلام کی مخالفت جو کی گئی اور جو آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، صدیق اکبر ان تمام کی راہ میں ابتدائی اعتبار سے ثانی اثنین کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی، میں عرض یہ کر رہا تھا ثانی اثنین کے ضمن میں کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علالت کے ایام تھے تو مسلح خالی تھا، تو وہاں بھی صدیق اکبر ثانی اثنین کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آخر میں جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا ہے تو عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں آپ کا روضہ انور بنایا گیا، تو حضور پہلے ہیں اور وہاں پر ثانی اثنین کا مظاہرہ کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور حضور نے اذ یقول لصاحبہ ان اللہ معنا، اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہے، یعنی حفاظت اور نصرت کی معیت حاصل ہے، اور جس کو اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت حاصل ہو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی دنیا میں بھی اس کی حفاظت کی ضمانت مل جاتی ہے، اور ہر اعتبار سے اعتقادی اور عملی اور اخروی اعتبار سے بھی اس کو ضمانت مل جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ ان پر نازل فرمایا۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ اپنا سکینہ نازل فرما دے، گویا کہ بزبان قرآن جو ہے صدیق اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مامون بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں۔